اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور موضوع لیتے ہیں زندگی کا، اور وہ اس لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور امپورٹنٹ ہے کہ وہ جلدی کھو جاتا ہے۔ وہ ہے کیوریوسٹی، تجسس جس کو آپ کہتے ہیں۔ امیجن کیجئے، بلکہ غور کر لیجئے، آپ کے ہر کوئی اس اسٹیج سے گزرتا ہے۔ چھوٹے بچے اگر آپ کے اپنے نہیں ہیں تو کسی بڑے بہن بھائی کے ہوں گے، کسی عزیز رشتہ دار کے ہوں گے۔ سب سے زیادہ کیوریس جتنے چھوٹے بچے ہیں وہ انتہائی کیوریس ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو ان میں چھیڑ چھاڑ کیوں کرتے ہیں؟ ہر چیز میں گھسنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہر کونے میں جانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یعنی فرام دی ویری بگننگ، کہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں جو ابھی چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کو جو چیز ملتی ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان کے اس وقت ان کی جو بھی زندگی ہے وہ اس کا سارے کا سارا فوکس منہ پہ ہے، چونکہ ان کا ایک ہی کام ہے کھانا اور پینا اور سونا۔ کھانا تو نہیں ہے، پینا اور سونا۔ تو سو تو گئے تو سو گئے، یعنی شروع میں تو چھوٹا بچہ تو 20 گھنٹے بھی سوتا ہے نا، نیو بورن تو، پھر آہستہ آہستہ اس کی نیند تھوڑی کم ہوتی ہے، لیکن کافی عرصہ، کئی گھنٹے سوتا ہے، اور وقفوں میں اس نے فیڈ لینی ہے، دیٹس اٹ۔ تو اس لیے اس کا زندگی سے واسطہ صرف یہی ہے، پینا اور سونا۔ تو سونا ہی ہے، پینا چونکہ منہ سے ہے لہذا منہ اس کی توجہ کا مرکز ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ بس یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سب چیزوں کے معاملات چلتے ہیں، تو اس لیے وہ جو چیز آتی ہے اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، پھر اور سمجھ آتی ہے، پھر کچھ اور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کو، ہر کھلونے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کے عجیب عجیب مصرف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ they do extraordinarily different things actually۔ بہت انوویٹو کام کر رہے ہوتے ہیں بچے، وہ یعنی وہ اس ترتیب سے نہیں چلتے جو ان کے ابا جی چلے تھے یا ان کے دادا جی چلے تھے۔ ان کی سوچ کچھ اور ہے، ہر نئے بچے کی سوچ کچھ اور ہے۔ وہ وہی کام جو ان کے بزرگ بھی کر رہے تھے یا ان کے والد صاحب بھی کر رہے تھے، وہ کسی ڈیفرنٹ طریقے سے کر رہا ہوگا، اور ہر وقت اس کو تلاش ہے، سوال بے شمار ہیں، یہ کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، اچھا یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، وہ گر پڑے تو کیا ہوگا، یہ اس کو یہ پکڑ لے تو کیا ہوگا، یہ دنیا ایسی، مطلب یو نیم اٹ۔ آئی کی ناٹ ایون تھنک آف دوز کویسچن نا، اس ایج میں تو آئی جسٹ کی ناٹ تھنک آف دوز کویسچن۔ اور ظاہر ہے اس ایج کی اپنی ایک سوچ ہے۔ سو تجسس اور کیوریوسٹی جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں کم ہوتی چلی جاتی، یعنی ہم خود ہی کم کرتے چلے جاتے ہیں، کسی کوئی ہمیں منع نہیں کرتا، ہم خود ہی اس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی پتہ چل گیا، وہ بھی چل گیا، وہ بھی چل گیا۔ اور بہت جلدی ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جہاں پہ ہم بالکل الوف ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارے سامنے سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں وی جسٹ ڈونٹ پے اٹینشن، ٹھیک ہے؟ یعنی اور اس کی بڑی ایگزامپلس ہیں، یہ تو بڑی چیز کی تو بات ہی نہیں ہے نا۔ یعنی کتنے لوگ میں ایسے جانتا ہوں جو شرنک کو شلنگ کہتے ہیں، کہ کپڑا شلنگ کر لیں۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے کہیں بچپن میں کہیں سنا ہوگا کسی سے، یا ان کے گھر میں نہیں پتہ ہوگا ان کی والدہ کو یا اور کسی کو، انہوں نے کہیں یہ لفظ بولے ہوں گے تو اس کو بھی شلنگ کہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی پلٹ کے کوشش نہیں کی بڑے ہو کے پڑھ لکھ کے یہ پتہ کرنے کی کہ یہ لفظ شلنگ کیا چیز ہوتی، یہ کہیں کوئی لفظ ہے نہیں ہے، اور اس لفظ کا مطلب تو ان کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کپڑا سکڑنا ہے، لیکن یہ کہ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے، کیا ہے، نہیں بولے چلے جائیں گے ساری عمر۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا۔ آپ سوچیں تو آپ کو 20 ایگزامپلز ملیں گی ایسی، کہ وہ بالکل اسی طرح سے لے کے چلتے رہیں گے چیزوں کو، کویسچن نہیں کریں گے۔ آج کل کرٹیکل تھنکنگ کا تو بہت زور ہے نا، لیکن یہ کرٹیکل تھنکنگ تو اس سے اگلے درجے کی چیز ہے۔ ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جو جس طرح سے ان کو کوئی نئی چیز نظر آتی ہے تو اس کے بارے میں ان میں کوئی تجسس ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ ورک پلیسز پہ بھی یہی حال ہے، جتنا کام کسی نے بتا دیا اتنا کر لیا، جتنا کسی نے سکھا دیا اتنا سیکھ لیا، اس سے آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ لے کہ وہ کوئی اور اس کے علاوہ، تو وہ کہتے میرا کام نہیں ہے، میرا تو یہی کام ہے۔
اور ساری ساری عمر اس میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتے ہوئے، اپنے دماغ کا استعمال کم سے کم کرتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے آخر؟ ویئر از اور ویئر ڈز دی کیوریوسٹی گو ایکچولی؟ جو ہماری انیٹ تھی، جو لے کے ہم پیدا ہوئے تھے، وہ تجسس کدھر جاتا ہے آخر؟ اس میں دو فیکٹرز مجھے سمجھ آتے ہیں۔ مجھے کیا سمجھ آتے ہیں؟ ظاہر ہے اس پہ بہت ساری ریسرچ ہے، بہت سارا کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگوں سے مراد بڑے بزرگ نہیں، سب سے پہلے تو ہمارے بزرگ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں نا۔ تو ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور دوسرے جو آس پاس کے ریلیٹیوز ہیں اور جو وہ لوگ جن کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ آتے ہیں ارلی ایج میں اور آتے، پھر اس کے بعد ہمارے ٹیچرز ہیں اسکول جانے کے بعد، یہ سب لوگ وہ ہیں جو آلریڈی چونکہ کیوریس نہیں رہے، لہٰذا وہ کیوریوسٹی کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور بس کر دو یار، سارا وقت سوال کرتے رہتے، مجھے نہیں پتہ، خود دیکھ لو جا کے۔ یہ والد صاحب فرماتے ہیں، والدہ بھی یہ کہتے ہیں، مجھے کام کرنا، مجھے کھانا پکانے دو، لیٹ ہو رہی ہے، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تمہارے بیکار سوال ہوتے ہیں، کسی اور سے پوچھو جا کے۔ تو وہ کر کر کے اس کو سنب کر کے بچوں کو ہم انہیں اس پہ لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں کوئی بتاتا تو نہیں بتاتا، تو ہم بھی نہیں پوچھتے پھر۔ تو آہستہ آہستہ وہ چیز ایک، یعنی وہ جو ڈیزائر ہے ٹو نو مور، وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ چونکہ رٹا بیس سسٹم ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ، یعنی میں بھی جب کالج میں تھا تو ہمارے بڑے نامی گرامی کالج میں بھی کچھ ٹیچرز ایسے تھے جو اپنے 25 سال پرانے نوٹس پڑھا رہے تھے، اور وہ ایک تو خیر ٹیچر تھے جو زبانی یاد تھے، ان کو اپنے نوٹس وہ آتے تھے اور بولتے چلے جاتے تھے، اور ایک تھے جو اپنے کچھ کاغذ لے کے آتے تھے پیلے قسم کے، اور وہ ان سے دیکھ کے بولتے چلے جاتے تھے۔ تو چونکہ ہم سبجیکٹ کو نہ سمجھتے ہیں، نہ کوئی سمجھاتا ہے، نہ ہماری کوئی دلچسپی اس میں پیدا ہوتی ہے، ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے اس میں اتنی شدھ بدھ حاصل کر لیں کہ امتحان پاس کر لیں، اور کسی اگر ذرا زیادہ کر لیں، رٹا لگا لیں تو ہمارے نمبر کو بڑے اچھے آ جائیں، تو ہم نے جہاں بھی جانا ہے، میڈیکل کالج میں جانا ہے، ہم نے انجینئرنگ میں جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، زیادہ تر تو اسی میں جا رہے تھے نا لوگ، ہم کسی طرح وہاں پہنچ جائیں۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر ڈپینڈس، چونکہ بہت سے انجینئرز اور بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو ابھی بھی اسی طرح سے اسی موڈ میں چل رہے ہیں، یعنی وہ بالکل میتھوڈیکل بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، دماغ جو ہے نا استعمال نہیں کریں گے لمبا چوڑا، ایک سسٹم پہ چل رہے ہوں گے کہ ہاں یوں ہے فلاں ہے، لیکن یہاں پہ ذرا سی بھی مشکل پڑتی ہے یا جہاں کچھ سوچنے والا کام آتا ہے، وہاں پہ پھر وہ جواب دے جاتے ہیں پھر وہ۔ تو دوسرا ہمارا جو ایشو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کا ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم قطعاً کیوریوسٹی کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اب چونکہ ایجوکیشن سسٹم کو بدلنا انڈیویجولز کے بس میں نہیں ہے انفارچونیٹلی، اور وہ جو بھی، یعنی ابھی پاکستان میں پچھلی گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکولم نافذ کیا، اور سندھ نے اس سے ویسے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے زبردستی تو کر نہیں سکتے تھے نا، تو انہوں نے آفر کیا سارے پروونسز کو کہ جی یہ ہم نے بنا دیا ہے بڑی محنت سے، اب آپ اس کو اڈاپٹ کر لیجئے۔ تو پنجاب نے کر لیا، کے پی نے کر لیا، پرابیبلی بلوچستان نے کیا یا نہیں کیا، آئی ایم ناٹ شیور، بہرحال سندھ نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا تھا۔ اس میں اچھی چیزیں ہیں کچھ، لیکن چونکہ ہمارے ٹیچرز اس طرح سے ٹرینڈ نہیں، تو اس وجہ سے ان کو اس سنگل نیشنل کریکولم کی جو اسپرٹ ہے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فالو کرنے میں وہ انتہائی مشکل ان کو آ رہی ہے، اور وہ نہیں کر رہے اکثر جگہوں پہ فالو، وہ پرانے سسٹم کے تحت پڑھا رہے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم جلدی ادھر ادھر کہیں نہ کہیں فوت ہو جائے گا اور ان کی جان چھوٹ جائے گی اس سے۔ لیکن بہرحال فی الحال تو لگتا نہیں کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ایگزامز کا سسٹم بھی بدل رہے ہیں، آبجیکٹیو ٹائپ بڑھا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا ایجوکیشن سے کچھ ان ٹچ ہوں، تو اس لیے مجھے کئی خبریں ہیں اس کے بارے میں۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم سپورٹ نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ ایک پرسنل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کی کیوریوسٹی قائم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک نیا انگلش کا لفظ آ گیا ہے، یا ایون اردو کا بھی آ گیا ہے جس کا مطلب آپ کو نہیں آتا،
تو آپ اسی طرح سے چلے جائیں گے اس کو چھوڑ کے، یا آپ اپنے فون میں سے ڈکشنری کھول لیں گے. اب تو آسان ہے نا، ڈکشنری کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں، فون میں ڈکشنری کھولیں تو آپ کو 10 سیکنڈ میں اس کا جواب مل جائے گا کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے. اسی طرح سے آپ چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، کہ اگر آپ کو کوئی نہیں پتہ تو آج کل تو سرچ کرنا انتہائی آسان کام. سرچ کر لیجیے. آپ نے کسی کا نام سن لیا کہ اچھا وہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، چلیے ہو گیا. کون تھا کچھ پتہ نہیں پتہ تھا، گوگل کر لیجیے. اور بھی ہے، بہت کچھ ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں جن سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. ویکیپیڈیا از اے گریٹ ریسورس، اس سے پتہ کر لیجیے، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹیک سیکنڈز، منٹس بھی نہیں لگتے. لیکن کیوریوسٹی کو تو قائم رکھیے نا. میری آپ سے ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ چلیے وہ ہمارے پیرنٹس نے جو کر دیا، ایجوکیشن سسٹم نے جو زیادتی کرنی تھی وہ کر دی، لیکن ہم مزید زیادتی کو اپنے ساتھ نہ ہونے دیں اور اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اور کیوریوسٹی از سم تھنگ جس سے ہم لرن کرتے رہتے ہیں. جب ہم کیوریس ہونا چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری لرننگ بند ہو جاتی. اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی لرننگ بند ہونے کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیوریس نہیں رہنے دیا. سو لرننگ بہرحال چاہیے، جاری رہنی چاہیے، اور اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کسی شخص کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بس میں نہیں سیکھوں گا. سو میری آپ سے درخواست یہی ہے کہ اپنی کیوریوسٹی کو قائم رکھیے. جہاں کوئی نئی چیز نظر آئے، کچھ بھی ہو، ٹیک اے فیو سیکنڈس، تو آٹومیٹیکلی آپ ایک موڈ میں آ جائیں گے جس میں آپ کا مائنڈ مستقل سرچ میں چلتا رہے گا، اور وہ نئی انفارمیشن کو ڈھونڈتا بھی رہے گا، کیپچر بھی کرتا رہے گا. اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ ایکچولی، کمپیئر ٹو دس کہ ہم زندگی سے ایسے کر کے زومبیز کی طرح سے گزر جائیں. دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ ایکچولی، اور اس سے آپ بہت اچھا محسوس کریں گے، اور آف کورس آپ کی لرننگ بہت بہتر ہوگی. چلیے آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں، اور یہ طے کرتے ہیں کہ بہرحال کیوریوسٹی ضروری ہے. ایک وہ کوئی پراورب ہے یا ایڈیم ہے، جو بھی ہے، کیوریوسٹی کلز دا کیٹ. وہ کیٹ کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، بندوں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. کیوریوسٹی ڈز ناٹ کل پیپل. کیوریوسٹی چاہیے، کیوریوسٹی بلڈز پیپل رادر. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.